السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی گروہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے اور علاقے پر قبضہ کرنے کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی قوم اتحاد ناگزیر ہے۔ فلسطینی اسلامی اور قومی افواج کے اتحاد کی فالو اپ کمیٹی جو تمام گروہوں کو اپنی چھت کے نیچے اکٹھا کرتی ہے، اس نے غزہ شہر میں ایک پریس کانفرنس کی جس کا عنوان تھا فلسطین کو اندرونی طور پر بازیافت کرانے، جلاوطنی کی سازشوں کو ناکام بنانے اور تعمیر نو کا واحد راستہ قومی اتحاد ہے۔ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور غزہ پر قبضہ کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے فلسطینی گروپوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی قومی اتحاد ناگزیر ہو گیا ہے۔ غزہ میں شہری دفاع کے ڈائریکٹر محمود بسال نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت کے دوران المناک حالات سے گزر رہی ہے۔ بسال نے کہا، قابضین نے قتل کے انتہائی وحشیانہ طریقے اختیار کیے۔ ہم اسرائیلی ہتھیاروں سے ٹکڑوں میں بٹنے والے لاشوں کو اکٹھا کرنے سے قاصر تھے۔ ہم نے ہزاروں شہریوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا اور محدود وسائل سے ہزاروں شہداء کی بے جان لاشوں تک پہنچے۔ حماس کے عہدیداروں میں سے ایک اسماعیل رضوان نے اسلامی اور عرب ممالک کے رہنماؤں سے فلسطینی عوام کی جبری بے گھر ہونے کے خلاف کھڑے ہونے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے فلسطین کی حمایت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں غزہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، ہمیں یہاں سے نکالنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ فلسطینیوں کے پاس زمین کی ملکیت ہے، رضوان نے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت کی طرف توجہ مبذول کرائی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ 19 جنوری کو طے پائے جنگ بندی معاہدے کے آرٹیکلز کی پاسداری کرتا رہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ وہ غزہ میں اقتدار میں رہنے پر اصرار نہیں کرتے، رضوان نے کہا کہ غزہ کی حکمرانی کے لیے قومی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع طوبا شہر میں الفاریہ پناہ گزین کیمپ میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ فلسطین کی سرکاری خبررساں NC وافا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے طوباس کے جنوب میں واقع فاریہ پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ خبر میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فورسز کی براہ راست گولیوں اور راکٹوں سے فائرنگ کے نتیجے میں گھر میں موجود 3 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بتایا گیا کہ اسرائیلی فورسز شہید ہونے والے فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فورسز نے محصور گھر کے قریب ایک اسپورٹس کلب پر چھاپہ مار کارروائی کی اور 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں نابلس، کریم، خلخلیہ، رملہ، بیت الحم اور حبرون کے قصبوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بھی چھاپے مار رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رافہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 20 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ رافہ شہر میں غزہ حکومت کی سینٹرل ایمرجنسی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی متعدد خلاف ورزیاں کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی خلاف ورزیوں میں 20 سے زائد فلسطینی شہید، زخمی اور حراست میں لیے گئے اسرائیلی ٹینکوں نے مصر فلسطینی سرحد عبور کی اور رافہ کے وسطی اور مغربی علاقوں میں سرگرمی دکھائی دی۔ بیان میں ثالثی کرنے والے ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، جنگ بندی معاہدے کی شقوں کی پاسداری کریں اور اس کی خلاف ورزیوں کو ختم کریں۔ غزہ میں جہاں بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں ملبہ ہٹانے اور ملبہ تلے دبی لاشوں کو نکالنے کے لیے بھاری آلات لانے کی ضرورت کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بے گھر ہوئے فلسطینیوں کی ان کی رہائش گاہوں پر واپسی کے لیے سڑکیں اور چوراہے کھولی جائیں اور اس کے لیے بھاری مشنری کی ضرورت ہے۔ غزہ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 19 جنوری کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں 99 فلسطینی ہلاک اور 822 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے 19 جنوری 2025 تک اسرائیل کے حملوں میں 61,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں 14,000 سے زائد وہ افراد بھی شامل ہیں جو ملبے تلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے پر قائم ہے۔ اس تناظر میں 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس حکام کے حوالے کی گئی۔ یہ تبادلہ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں ہوا۔ اس تبادلے سے قبل حماس کا کہنا تھا کہ ان افراد کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا تھا اور وہ اس گھر کو نشانہ بنائے جانے سے پہلے زندہ تھے جس میں وہ موجود تھے۔ ہفتے کے روز یرغمالیوں کے تبادلے کے 7ویں دور کے حصے کے طور پر مزید 6 اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی معاہدے کے مطابق 42 روز کے پہلے مرحلے میں 1900 سے زائد فلسطینی قیدیوں اور 33 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی متوقع ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ اتوار 19 جنوری سے نافذ العمل ہے۔ 19 جنوری سے اب تک اسرائیل کی جانب سے 1135 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، جبکہ غزہ کی پٹی سے 19 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں 2 چھوٹے طیاروں کے درمیان فضا میں ٹکرانے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارانا ہوائی اڈے کے قریب سیسنا 172 SO لینسیئر 360 MK2 فضا میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارانا بلدیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ طیاروں میں مجموعی طور پر 4 افراد سوار تھے، تاہم دیگر 2 افراد کی صحت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔
واقعی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ماسکو انتظامیہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ میں یوکرین سے محبت کرتا ہوں، لیکن صدر زیلنسکی نے ایک خوفناک کام کیا۔ ان کا ملک ٹوٹ گیا ہے اور لاکھوں لوگ بیکار میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر دیے گئے ایک بیان میں یوکرین کے صدر زیلنسکی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے سیاست سے قبل کے کام مزاحیہ اداکار کے طور پر بیان کردہ زیلنسکی کے بارے میں کہا کہ اس نے ایک ایسی جنگ شروع کی جسے کبھی شروع نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس عمل میں کام کیا۔ انہوں نے امریکہ کو $350 بلین خرچ کرنے کے لیے ایک ایسی جنگ میں داخل ہونے پر راضی کیا جو ناقابل شکست ہے اور اسے شروع کرنے کی کبھی ضرورت نہیں تھی، لیکن جسے وہ امریکہ اور ٹرمپ کے بغیر کبھی حل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زیلنسکی نے اعتراف کیا کہ ہم نے جو رقم بھیجی ہے اس میں سے آدھی رقم غائب ہے۔ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اس عمل میں اتنا ہی برا طریقہ کار اپنایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی عرب نے مذاکرات کی میزبانی میں شاندار کردار ادا کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو 3 سال قبل شروع ہوئے یہ تنازع کبھی پیدا نہ ہوتا۔ منگل کو ریاض میں ہوئے مذاکرات میں امریکی اور روسی اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ سعودی عہدیدار بھی موجود تھے، تاہم یوکرین نے اس مذاکرات میں شرکت نہیں کی تھی جن کا مقصد جنوری 2022 میں شروع ہوئی جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا قابل عمل حل نکالنا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو انسٹی ٹیوٹ کے تحت منعقد ہوئے 2 روزہ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ایسی جنگ کا حصہ بننے کے لیے امریکہ سے $350 ارب خرچ کروائے جو جیتی بھی نہیں جا سکتی تھی، جو شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر میں صدر ہوتا تو یہ کبھی نہ شروع ہوتی۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعہ 21 فروری کو خلیج تعاون کونسل اردن اور مصر کے رہنماؤں کو ریاض میں غیر رسمی اجلاس کے لیے مدعو کیا۔ ایک سرکاری ذرائع نے بتایا کہ GCC ممالک کے سربراہان اردن کے فرمانروا اور مصر کے صدر ریاض میں ملاقات کریں گے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق غیر رسمی اجلاس ان خصوصی دوستانہ ملاقاتوں کے تناظر میں ہو رہا ہے جو GCC اردن اور مصر کے رہنماؤں کے درمیان کئی سالوں سے وقتاً فوقتاً منعقد کیے جا رہے ہیں، جس سے تعاون اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکاری ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مشترکہ عرب اقدام اور کسی بھی متعلقہ فیصلے کو 4 مارچ کو مصر میں منعقد ہونے والے غیر معمولی عرب سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ واضح ہے کہ عرب سربراہ کانفرنس جو 27 فروری کو ہونا تھا اب 4 مارچ کو ہو رہی ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے متفقہ موقف کا اعلان ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج جمعرات کو جوہانسبرگ میں G20 وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے ملاقات کی۔ SPA کے مطابق ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ نے سعودی قیادت کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ مشترکہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور انہیں بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور اور اس کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ شہزادہ فیصل بن فرحان G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے اہم امور اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت کے مالیاتی سفر کے نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے آج جمعرات کے روز سعودی ریال کی سرکاری علامت کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی واس کے مطابق سعودی مرکزی بینک ساما کے گورنر ایمن سیاری نے نئی علامت لوگوں کے اجرا پر قومی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مرکزی بینک کے گورنر نے کہا کہ یہ اقدام مقامی اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی مالی شناخت کو تقویت دے کر مزید مستحکم کرے گا۔ ایمن سیاری نے مزید کہا کہ نیا ڈیزائن مملکت کے بھرپور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس اقدام سے سعودی ریال کے بین الاقوامی اثر و رسوخ میں وسعت آئے گی اور قومی فخر اور ثقافتی یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ سعودی ریال کی سلامت کو عربی خطاطی اور قومی کرنسی ریال کے نام کو خاص انداز سے لکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مملکت کے اندر اور بین الاقوامی مالی و تجارتی لین دین میں اس علامت کو استعمال کیا جائے گا۔